اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 16th لیسن شروع کریں گے. 16واں ہے یہ. 20 لیسن میں سے 16th ون ہم شروع کر رہے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا 15th میں فعل ماضی. ٹھیک ہے, آج ہم اسی کا ایکسٹینڈیڈ ٹاپک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. فعل ماضی جو ہے اس کو پروناؤنس کے ساتھ پڑھیں گے ہم. اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. فعل یعنی وربس جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کو فعل کہا جاتا ہے, اور جو ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے ضمائر, اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. تو ہم نے پچھلی لیسن میں کیا پڑھا تھا کہ فعل جو ہیں اس کے دو قسمیں ہیں. زمانے کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں, یعنی ان لائک اینی ادر لینگویج, یعنی جیسے انگلش ہے, اردو ہے, اس میں ہمیشہ جو فعل ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں, حال, ماضی, مستقبل, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر. لیکن عربی زبان میں صرف دو ہی ہم نے فعل پڑھنے ہیں, دو ہی ہم نے ورب پڑھنے ہیں. اور وہ کون سے ہیں زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک گزرے ہوئے زمانے کا ہے, اور ایک جو چل رہا ہے زمانہ اور جو آنے والا زمانہ ہے, دونوں کو کلب کر کے دوسرا ٹینس بنایا گیا. تو جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کو کہا جائے گا فعل ماضی. ٹھیک ہے, اور جو چل رہا ہے یعنی حال, اور جو آنے والا ہے مستقبل, دونوں کو ملا کر کہا گیا ہے مضارع. ٹھیک ہے, مضارع یعنی امپرفیکٹ. اور اسی کے برعکس اگر فعل ماضی کا دوسرا نام دیکھا جائے تو پرفیکٹ ٹینس اور امپرفیکٹ ٹینس ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل ماضی کا دوسرا نام پرفیکٹ ٹینس بھی آتا ہے. پھر جو زمانے کے لحاظ سے فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل مضارع کا کیا مطلب ہے؟ حال پلس مستقبل, حال پلس مستقبل یعنی پریزنٹ پلس فیوچر, اور ماضی کا مطلب جو گزر چکا. تو ہم ماضی پڑھ آئے ہیں. فعل مضارع ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. آج ہم فعل ماضی ہی کو پہلے ریوائز کر کے اس کے آگے کا ٹاپک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے فعل ماضی میں کیا کیا تھا, اس کا ٹیبل لرن کیا تھا, اور یہ سارے اسٹوڈینٹس کو بہت اچھی طرح سے لرن ہونا چاہیے. ہم نے آپ کو 2-3 جو ٹیبل گزر چکے ہیں نا ان کو ایک مرتبہ آپ مگ اپ کر لیں, بہت اچھی طرح سے اس کو جوٹ ڈاؤن کریں اپنے بک میں, اور پھر اس کو لرن کر لیں. کیونکہ جب آپ یہ فعل مضارع, فعل ماضی اور پروناؤنس کے جو 2 ٹیبل تھے اور جو مسلم ان 2 ٹیبل تھے, یہ اگر آپ نے سب لرن کر لیے نا بہت اچھی طرح سے, تو آپ کا سمجھ لیں 50% گرامر اسی میں کور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا فارمولا ٹیبل. فارمولا ٹیبل کیا ہے؟ فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, فعلتو, فعلنا. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک, آپ اگر اس ٹیبل پہ غور کریں, فا عین لام یعنی اے بی سی, جیسے ہم میتھ میں اے بی سی یوز کرتے ہیں اسی کی جگہ ہم عربی زبان میں یوز کرتے ہیں فا عین لام. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فا کا عین کلمہ, لام کلمہ, یعنی فرسٹ لیٹر, سیکنڈ لیٹر, تھرڈ لیٹر, پہلا حرف, دوسرا حرف, تیسرا حرف. پہلے حرف کو کہیں گے فا, دوسرے حرف کو کہیں گے عین, اور تیسرے حرف کو کہیں گے لام. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ فا عین لام, ہم اس کی جگہ بہت ساری ویلیوز جیسے ہم ڈال دیتے ہیں, a + b = پر آپ شین ڈال دیں, اور عین کی جگہ پر آپ کاف ڈال دیں, اور لام کی جگہ پر شوکا, رافا, برا, زور, ٹیبل کو بنا سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے جو ایک چیز غور کرنی ہے وہ کیا ہے کہ فا اور لام کلمہ فعل ماضی میں ہمیشہ زبر کے ساتھ, فتحہ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور بیچ میں جو درمیان میں عین کلمہ آتا ہے یعنی جو مڈل لیٹر ہوتا ہے اس کی سائن چینج ہوتی ہے. اب وہ سائن ہم نے اپنی مرضی سے بالکل بھی چینج نہیں کرنی ہے, وہ ڈکشنری یا عربوں سے جو ہم نے اڈاپٹ کی ہے ویسے ہی ہم چینج کریں گے. یعنی کہیں وہ زبر یوز کرتے ہیں فتحہ, کہیں زیر یوز کرتے ہیں کسرہ, اور کہیں پیش یوز کرتے ہیں ضمہ. تو فعلا بھی ہو سکتا ہے,
فعولا بھی ہو سکتا ہے اور فعیلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ ہے فعلا، اس سے کم ہے فعولا، اور سوری فعلا سب سے زیادہ ہے زبر کے ساتھ، اور پھر فعیلا ہے زیر کے ساتھ، اور پھر فعولا ہے پیش کے ساتھ. تو سب سے زیادہ کوانٹیٹی میں ہمیں فعلا پیٹرن ملے گا. اسی پیٹرن پر آپ کو بہت سارے الفاظ مل جائیں گے، ضربا، شکرا، سمع، سوری ضربا، شکرا اور صبرا. اسی طریقے سے اگر زیر کے ساتھ دیکھیں تو شریبا، پھر سمیا، یہ زیر بیچ میں آ گیا. پھر پیش کے ساتھ دیکھیں تو بعودا، کروما، قروبا، اس طریقے سے پیش کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یاد رکھنا ہم نے عین کلمہ کا لیٹر جو سائن ہے، ناٹ لیٹر، حرکت جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے، اٹ کیپس آن چینجنگ. اچھا، یہ ٹیبل آپ نے لرن کرنا ہے. دوسری بات کہ یہ جو فعلا ہے یہ پیٹرن کیا ہے، یہ فارمولا ٹیبل ہے. فارمولا ٹیبل کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے اندر جو چاہیں لیٹر رکھیں گے، آپ کو صرف پہلے ورڈ کا میننگ پتا ہونا چاہیے، جو روٹ لیٹر ہے اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے، پھر آپ پورے ٹیبل کا میننگ خود بخود بنا سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم چیزیں اس لیے ڈیٹیل میں دوبارہ سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم فعل مضارع میں بھی یہی ساری چیزیں پڑھنے والے ہیں. تو پہلا کیا تھا، جیسے پہلا کالم ہے وہ کیا ہے، سنگولر، دوسرا ڈوئل، تیسرا پلورل، یعنی پہلے میں جو بھی بات ہوگی وہ ایک کے بارے میں بات ہوگی، دوسرے میں دو لوگوں کے بارے میں، اور تیسرے کالم میں تین لوگوں کے بارے میں بات ہوگی. پھر یہ یہاں پر یہ بالکل ہو اس ٹیبل کی طرح ہے جو ہم نے ضمائر میں پڑھے تھے، رائٹ. پھر یہ جو پہلی دو روز ہیں وہ کیا ہیں، غائب، یعنی کہ تھرڈ پرسن جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. سے فار ایگزامپل ہم آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، تو ہم بولنے والے کون ہو گئے، جو کلام کرنے والا متکلم، یعنی فرسٹ پرسن، جو بول رہا ہے وہ فرسٹ پرسن، اور جو سن رہا ہے اس کی بات وہاں پر موجود ہو کر وہ حاضر ہے، وہ سیکنڈ پرسن، اور جو موجود نہیں ہے جیسے کہ کلاس میں آج جو لوگ ایبسینٹ ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے، تھرڈ پرسن جو کہ غائب ہیں. تو متکلم کلام کرنے والا، جو سن رہا ہے وہ حاضر ہے، بات کو سننے والا سیکنڈ پرسن، اور جو غائب ہے وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر پہلی رو میل کے لیے، دوسری فیمیل کے لیے، تیسری میل کے لیے، چوتھی فیمیل کے لیے. اب بچتی ہے ہمارے پاس ایک رو، تو دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنا ہے، تو ہم نے ففتھ رو کو کیا کیا، میل فیمیل دونوں کو لیے کامن کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل کا سٹرکچر آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سٹرکچر فعل مضارع کا بھی ہے، فعل ماضی کا بھی ہے، پروناؤنس کا بھی ہے. یعنی کہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے ہوا، ہما، ہم، اور ہما، ہم والا، تو دونوں کا یہی سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ اس کا میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں. فعلا، اس نے کیا، ہی ڈڈ، پاسٹ ٹینس ہے نا، ہی ڈڈ. فعلا، الف لگا دیا صرف ہم نے. یہ ہاں، ایک اور پوائنٹ جو نوٹ کر لیں آپ اس میں، جو کہ شاید سلائیڈ میں نہیں مینشن ہوا ہوگا، کہ فعل ماضی میں یعنی کہ پاسٹ ٹینس میں جو بھی چینجز ہوں گے وہ اینڈ میں ہوں گے. جو لفظ ہے اس کے اخیر میں چینجز ہوں گے، شروع میں نہیں ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، فا عین لام شروع میں کامن ہے، حرکات کو جانے دے. فا عین لام روٹ لیٹر جو ہیں شروع میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے آ، او، ات، ایسے کر کے آپ ایکسٹینشنز لگا دیتے ہیں. کہیں پر الف لگاتے ہیں، کبھی واو الف، کبھی تا کے اوپر سکون، کبھی کچھ کبھی کچھ، رائٹ. تو فعلا، اس نے کیا، فعلا الف لگ گیا، ان دونوں نے کیا. فعلو، واو الف لگ گیا، ان سب نے کیا. فعلت، تا کے اوپر سکون لگا ہے، اس ایک عورت نے کیا. فعلتا، لتا، دیکھیں یاد رکھیں اس میں سارے اس پر حرکات ہیں. یہ 5 ورڈ ایسے ہیں، ان میں جو کلمہ ہے اس میں سب پر حرکات ہیں، کوئی بھی خالی نہیں ہے، یعنی کہ سکون کے ساتھ نہیں ہے. جو ہے نا لاسٹ لیٹر، فعلا، لا لو جو بھی ہے لیکن حرکت ہوگی. فعلتا، فعلتا نہیں پڑھنا ہے ہم نے اس کو، فعلتا، اور تھوڑا کھینچ کے پڑھیں تاکہ آپ جو آگے آنے والا فعلتا ہے اس میں میچ نہ ہو جائے، وہ ساؤنڈ جو ہے میچ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا پڑھیں گے ہم، فعلتا، فعلت، فعلتا، لتا. ٹھیک ہے، پھر فعلنا. اب یہ کیا چیز ہے،
یہ ہے فیمیل پلورل. یہ ہمیشہ کیا کرے گی؟ ٹیبل میں چینجز کر دیں گی. جہاں پر بھی بہت ساری خواتین اکٹھا ہوتی ہیں وہاں کیا ہوتی ہے؟ رول کی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا رول کو تبدیل کیا؟ فاعل لام، فعل کر دیا. یہ لام کے اوپر سکون آیا پہلی مرتبہ، اور یہ رول اب آخر تک سب کو فالو کرنا پڑے گا. فعل فعل فعل. پھر کیا ہونا ہے؟ صرف چینجز ہونے ہیں آخر میں. فعل، نون کے اوپر فتح آ گیا، نہ فعلنا. پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں ہم تا تما تم تی تما تننا. جیسے ہمیں انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، اس میں سے صرف تا تما تم کھینچ لیں، اس میں سے باہر نکال لیں اور فعل کے ساتھ لگا دیں. فعلتا، فعلتما، فعلتم. آپ ایک مرد نے کیا، آپ دو مردوں نے کیا. فعل تم، آپ سب مردوں نے کیا. پھر عورت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ انتی انتما انتنا سے فعلتی، آپ ایک عورت نے کیا. فعلتما، آپ دو عورتوں نے کیا. فعلتنا، آپ سب عورتوں نے کیا. پھر لاسٹلی جو کامن ہے میل اور فیمیل کے لیے وہ کیا ہے؟ فعلتو. تو یعنی میں، عربی زبان میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے کیا. اور فعلنا، نا دیکھیں فعلنا ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی سیم ٹون آ رہی ہے، سیم ساؤنڈ آ رہی ہے. کہاں پر؟ جو فیمیل پلورل ہے یہاں پر بھی ان دونوں کے میچ ہونے سے بچانے کے لیے فعلنا 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 کھینچ لیا تو پلورل کے لیے، اور یہ فیمیل پلورل کے لیے. پھر یہاں پر آتا ہے فعلتا، اور یہ آپ کا اس سے میچ نہیں ہونا چاہیے. فعلتا، فعلتا، فعلتا. تو ڈفرینس پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کہاں پر کیا حرکت لگے گی تو کس طریقے سے اس کا ترجمہ آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے ترجمہ؟ فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، اور فعلنا، ہم سب نے کیا. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں فعلتا، فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا. فعلتا، آپ ایک مرد نے کیا. تو ترجمے میں تبدیلی ہوتی ہے پروننسیشن سے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا پچھلا لاسٹ کا ریویژن تھا پچھلی کلاس کا. ٹھیک ہے، پھر اسی سے بالکل ہو بہو ہم نے کیا جوڑ دینے ہیں؟ اس کے پروناؤنس جوڑنے ہیں. کیسے؟ جو پورا ٹیبل ہے بالکل اسی کی میرر امیج کون ہے؟ یہ جو پروناؤن کا ٹیبل ہے، ضمیر کا ٹیبل ہے. ضمیر منفصل، ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ ٹیبل اس کا بالکل کیا ہے؟ جڑوا ہے. کیونکہ یہ جو ٹیبل ہے نا ہوا، ہما، ہم والا، یہ اسی کے اندر ہائیڈ ہوا چھپا ہوا ہے. کیسے چھپا ہوا ہے؟ جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعلا، اس ایک نے کیا. فعلا، ان دونوں نے کیا. تو یہ اس ایک اور ان دونوں کہاں سے آیا؟ یہ ہوا اور ہما سے آیا. ہوا اس ایک، فعلا کیا. ہما وہ دونوں نے، فعلا ان دونوں نے کیا. ٹھیک ہے، ہم وہ سب، فعلو سب نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل کا ترجمہ کے اندر خود بخود یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ چاہیں تو لکھیں چاہے نہ لکھیں، دونوں کا ترجمہ بالکل سیم ہوگا. یعنی آپ یہ ٹیبل لکھ بھی سکتے ہیں اور یہ ٹیبل اس کے بغیر بھی لکھیں گے تو سیم ترجمہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نہیں لکھتے ہیں اس کا مطلب وہ اس کے اندر چھپ گیا، اور آپ لکھ دیتے ہیں تو مطلب وہ ظاہر ہو گیا. سمپل سی بات ہے، ترجمہ سیم ہونا ہے. ہوا فعلا، اس ایک نے کیا. ہما فعلا، ان دونوں نے کیا. ہم فعلو، ان سب نے کیا. وہاں سے لے کر اینڈ تک آ جائیں، نحنو فعلنا، ہم سب نے کیا. سیم ہی ترجمہ ہو رہا ہے نا. کیا کیا ہے ہم نے؟ بس اس کو سامنے اپیئر کر کے لکھ کر دکھا دیا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ہمیشہ فعل ماضی میں ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کے چیپٹر کی طرف. فعل ضمائر کے ساتھ یعنی پروناؤنس کے ساتھ. تو ایک تو یہ آ گیا ضمائر کے ساتھ ضمیر کون سے؟ ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن کے ساتھ. ضمیر منفصل کون سے ہوتے ہیں؟ رفع والے ہوتے ہیں. رفع یعنی کہ کرنے والا، ڈوئر. تو دیکھیں کرنے ہی والا ہے نا، اس نے کیا. تو اس نے کیا مطلب ہی himself is a doer، وہ خود ہی کرنے والا ہے.
تو ہوا بھی ڈوئر ہے اور فعلا میں بھی ڈوئر چھپا ہوا ہے، کام کرنے والا، ایکشن پرفارمر یعنی فاعل، اسی کے اندر چھپا ہوا ہے ہوا. ہوا فعلا یعنی فعلا کا فاعل کون ہے؟ ہوا، اس نے کیا. ہما فعلا ان دونوں نے کیا. تو کرنے والے کون ہیں؟ وہ دونوں. ہم فعلو ان سب نے کیا. کرنے والے کون ہیں؟ ہم. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ رفع والا ٹیبل ہے. رفع والا ٹیبل ہمیشہ ڈوئر ہوتا ہے یا اوریجنل ہوتا ہے؟ یعنی وہ بورن ویسے ہی ہوتا ہے یا پھر وہ ڈوئر ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کیا سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ڈوئر ہے، کام کرنے والا ہے، جو کہ اس کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. اور اس کی مشق کیا ہے ہم آپ کو سرسری جلدی سے کر کے بتا دیتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ مشق خود ہی کرنی ہے کیونکہ یہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. فائنڈ آؤٹ انسائڈ ہڈن پروناؤن. ہڈن پروناؤن یعنی جو چھپا ہوا ضمیر ہے، اس کے اندر سے آپ کیا کریں، اس کو ڈھونڈیں اینڈ رائٹ اٹس میننگ، اور اس کا میننگ لکھیں. تو کیا ہے یہاں پر دیکھیں، اب یہ یہاں پر ورڈ لکھا ہوا ہے اور اس کا روٹ لیٹر لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کے اندر چھپا ہوا، اس کا میننگ نہیں بتانا ہے، قولو کا میننگ نہیں بتانا ہے، اس کے اندر کون چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، ہوا ہے، ہما ہے، ہم ہے، انتا ہے، انتما، انتم، کون چھپا ہوا بیٹھا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اور وہ پتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ کس جگہ پر یہ آ رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم کرتے ہیں فعلا فعلا فعلو، واو الف کے ساتھ کہاں پر آتا ہے؟ تھرڈ سیل میں، تیسرے باکس میں، تھرڈ کالم ہے تیسرے باکس میں. تو تیسرے باکس میں کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتا ہے. اس کا مطلب قولو کے اندر ہم چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. اور ہم کون ہے؟ وہ ایک مرد، یعنی وہ ایک مرد. اب قولا کا چاہے جو ترجمہ ہو، کام کرنے والا، سوری وہ سب مرد، وہ ایک مرد نہیں، وہ سب مرد. قولو کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے. اب اگر ہم آپ کو کہیں قول، کاف واو لام، قول کا مطلب ہوتا ہے بولنا، ٹھیک ہے؟ تو اب قولو کا مطلب ان سب مردوں نے کہا، ان سب مردوں نے بولا یعنی کہا، ٹھیک ہے؟ دے آل سیڈ. تو کیا مطلب ہے؟ دے آل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو آپ نے بس یہی بتانا ہے کہ اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے. جیسے کہ ہم کرتے ہیں انزلتا، سب کے اوپر سائن آ رہی ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ سب کے اوپر سائن ہے. اس کے اندر جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر سکون کہیں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہا. تو سکون تو کہاں سے؟ چھٹے باکس سے شروع ہوتا ہے. تو اب آپ میچ کر کے دیکھیں، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا، تو اس کا مطلب ہے وہ کون ہے؟ ہما. لیکن ہما کون سا؟ ہما تو میل بھی ہے فیمیل بھی ہے. ہما وہ دو عورتیں، کیونکہ انزلاتا فعلتا، تو وہ دو عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہما آ جائے گا. پھر حسیبت، حسیبت، حسیبت میں حسیبہ کا چاہے جو میننگ ہو، لیکن آپ اس کے اینڈ میں دیکھ رہے ہیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. تو پورے ٹیبل میں تا کے اوپر سکون کس جگہ پر آیا تھا؟ چوتھے ڈبے میں، چوتھے باکس میں، فورتھ سیل میں آیا تھا. کون سا؟ فعلا فعلا فعلو فعلت. جہاں پر بھی مل جائے حسیبت فعلت، وہی پیٹرن آ رہا ہے، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے. تو یہ کہاں کیا ہو جائے گا؟ ایک عورت. لیکن کون سی؟ وہ ایک عورت، ہیا، وہ ایک عورت. ٹھیک ہے؟ پھر انذرنا، انذرنا، تو دیکھیں انذرنا میں نون کے اوپر فتح ہے، اس سے پہلے سکون ہے، یعنی انذرا اس کے روٹ لیٹر ہے نظرا. نظرا کے را کلمہ، سوری لام کلمہ پر کیا ہے؟ سکون ہے، اور اس کے بعد نون آ رہا ہے. تو یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ فعلنا پیٹرن. فعلنا پیٹرن کہاں پر آتا ہے؟ فعلنا پیٹرن آتا ہے چھٹے باکس میں. تو چھٹا باکس کون سا ہے؟ ہننا، دے آل فیمیلز، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ وہ ساری عورتیں. پھر قتلتو، قتلتو اس کے اوپر سکون نہیں لگا ہوا ہے، جہاں پر کچھ نہیں لگا ہوا ہوتا ہے مطلب سکون ہے، ٹھیک ہے؟ قتلتو، تو قتلتو میں یہاں پر سکون یہاں پر لگا نہیں ہے، ہم لگا دیتے ہیں. تو یہ پیٹرن کہاں پر میچ ہو رہا ہے؟ فعلتو پر میچ ہو رہا ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ تو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے میں، تو یعنی میں، آئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کس کے لیے کیا آ جائے گا؟ انا، انا میں. پھر جعلا، جعلا روٹ لیٹر کے فوراً بعد صرف ایک الف لگا ہوا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ فعلا فعلا دوسرے باکس میں آتا ہے. تو دوسرا باکس کیا ہے؟ ہوا، ہما. ہما وہ دو، لیکن مرد ہے یا عورت؟ تو پہلے رو میں ہے تو مرد ہے، وہ دو مرد. ہما دے بوتھ میل، وہ دونوں مرد. بارک اللہ فیکم.
اللہم زد فزد، سارے آنسر بھی آ رہے تھے ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سیم بالکل اسی طریقے سے ہے. عاملو واو الف آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھرڈ سیل ہے تو ہم آ جائے گا. ہم آپ کو بالکل شارٹ میں بتا رہے ہیں, آپ لوگوں کو ذہن لگا کر اپنی بک میں سالو کرنا ہے. ہم آ جائے گا, ہم مطلب وہ سب مرد. آمنا, آمنا. اب دیکھیں آمن کا ایک نون ہوگا اور نون کا ایک نون ہے, تو آمن کا مطلب ایمان لانا. سوری ہم میننگ نہیں پڑھ رہے ہیں. آمن جو ہے روٹ لیٹر ہو گئے, اور نون جو ہے یہ فیمیل پلورل کا نون ہے, کیونکہ آمنا کو اگر جدا جدا کریں تو آمن کے نون کے اوپر سکون آ جاتا ہے, اور سکون کے بعد فوراً ایک نون کا آنے کا کیا مطلب ہے, فیمیل پلورلز. تو آمنا یہ کیا ہو جائے گا, فیمیل پلورلز, دے آل فیمیل. ہننا وہ سب عورتیں, یعنی چھٹے سیل میں آ گیا. حیا اتا, حیا اتا, حیا اتا, تا. تو کیا ہے, یہ تا کے بعد الف بھی آ رہا ہے, سارے پر سائن بھی ہے, اس کا مطلب ہے یہ ہما وہ دو عورتوں کے لیے ہے, دے بوتھ فیمیل. قلنا سیم, بالکل سیم, کہ لاسٹ روٹ لیٹر ہے. اب یہاں پر جو قاف قاف واو لام واو جو ہے نا یہاں سے ڈراپ ہو گیا ہے, وہ تھوڑی سی الگ سٹوری ہے اس کی, کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے. عربی زبان میں 3 ویک لیٹر ہوتے ہیں, الف واو اور یا. یہ جب بھی آتے ہیں نا کچھ غائب ہو جاتا ہے, یا پھر یا تو الف غائب ہو جائے گا, واو جو بھی ہے اس کے اندر سے غائب. دیکھیں جیسے ابھی یہاں واو ہے روٹ لیٹر لیکن غائب ہو گیا, تو یہ ویک لیٹر غائب ہو جاتے ہیں کہیں کہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو 2 لیٹر سے بن گیا. کوئی بھی عربی کا لفظ جو ہے 2 لیٹر سے نہیں بنتا, منیمم 3 لیٹرز. ہاں البتہ کچھ کمزور ہیں, ویک ہیں, حرف علت ہیں, تو وہ چلے جاتے ہیں, نظروں کے سامنے نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ واو یہاں پر قول کا غائب ہو گیا. الف بھی غائب ہو جاتا ہے کبھی کبھی, یا بھی غائب ہو جاتا ہے, یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی لے لیتے ہیں, الف کی جگہ واو, واو کی جگہ یا, ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے. تو خیر ہم نے ابھی ویک لیٹر کے بارے میں نہیں پڑھنا, ہم بس یہ فوکس آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ روٹ لیٹر کا جو روٹ لیٹر کا جو تھرڈ لیٹر ہے, ہاں لام کلمہ, تو لام کلمہ پر اگر سکون ہے اور اس کے فوراً بعد نون ہے, اس کا مطلب فیمیل پلورل ہے. تو ہننا دے آل فیمیل. بشر تما, یہ سب سے آسان والا, یہ جو تا تما تم اور تی تما تننا والا ہوتا ہے, یہ بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ یہ تما آپ پڑھتے ہیں انتما, پھر اگر تم آ جائے تو انتم, اور تم تننا آ جائے تو انتننا, تو ان لگا دیں آپ اینڈ میں, شروع میں روٹ لیٹر ہٹا دیں اور ان لگا دیں. انتما, انتم, انتی. ٹھیک ہے, تو یہ انتما ہو جائے گا. انتما کا مطلب کیا ہوگا, آپ 2 مرد یا آپ 2 عورتیں, کیونکہ دونوں میں کامن ہے. پھر یہاں پر بھی انزل ہٹا دیں اور تم کے پہلے ان لگا دے, تو انتم, انتم یعنی آپ سب مرد, یعنی انتم اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے, انتم یعنی آپ سب مرد, تو اس کے اندر کی آپ کو ضمیر چھپی ہوئی پہچاننی ہے, اور پھر اس کا کیا کرنا ہے, میننگ لکھنا ہے, اس ضمیر کا میننگ لکھنا ہے, اس ورڈ کا میننگ نہیں لکھنا ہے. کیونکہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عربی زبان میں جو مین ہم نے فوکس کس کے اوپر کرنا ہے, جو گرامیٹیکل پارٹ ہے, اور گرامیٹیکل پارٹ میں ابھی ہم میننگ کے پیچھے نہیں جائیں گے. میننگ آپ کو کہیں سے بھی ڈکشنری سے مل جائے گا, اب چاہے آمن کا جو میننگ ہو, حالانکہ اتنے سمپل ورڈز ہیں کہ آپ لوگوں کو میننگ بھی سمجھ آ جائے گا. عمل کا مطلب عمل, آمن کا مطلب ایمان لانا, حیا مطلب مہیا کرنا یعنی ٹو فیسیلیٹیٹ, پھر قل کا مطلب کہنا, جیسے پڑھتے رہتے ہیں, بشرا بشارت دینا یعنی خوشخبری دینا, اور انزلہ نازل کرنا. جو لکھا ہوا ہے وہی آلموسٹ اس کا اردو میں میننگ ہے. تو تھوڑا سا انگلش والوں کو دقت آتی ہے میننگ میں, اردو والوں کے لیے خیر یہ بھی آسان ہی ہے. یہ آپ لوگوں کے ٹیلی کرنے کے لیے آنسرز ہیں, ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں اب ڈیٹیل. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف, اسٹیپس ٹو ٹرانسلیٹ پاسٹ ٹینس ود اٹیچڈ پروناؤن. اب ہم نے اب تک کیا پڑھا, ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچ یعنی ضمیر منفصل, ہوا ہما ہم, یا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن. لیکن ہمارے پاس ایک اور ٹیبل ہے, وہ کون سا ٹیبل ہے, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یہ نینا, یہ والا بھی ٹیبل ہے. اب یہ والے ٹیبل کو آپ کیا کرنا ہے, یہ جب ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو ضمیر متصل ہے نا, اٹیچ پروناؤن, یہ کسی سے بھی جڑ جاتے ہیں. کسی سے کا کیا مطلب ہے, اسم سے بھی, فعل سے بھی, حرف سے بھی. اسم سے جڑا ہوا ہم نے دیکھ لیا تھا, جیسے ہم نے دیکھا تھا ربنا, ربی میرا رب,
ہمارا رب, رسولنا ہمارے رسول, ربو کا آپ کا رب, ہے نا. تو یہ اسم سے جڑ گئے. پھر حرف سے کیسے جڑتے ہیں؟ آپ نے دیکھا فی ہی, ہم نے حرف جر پڑھا, اس سے بھی جڑ گیا. انہو, اس سے بھی جڑ گیا. تو یہ حرف سے اس سے بھی جڑ جاتا ہے. اب فعل سے بھی ہم جوڑیں گے. ابھی جیسے ہم نے جتنے بھی فعل پڑھے نا, عملو, فعلا, فعلا, اس کے آگے ہو لگا دے, تو آپ اس کو کسی سے بھی جوڑ سکتے ہیں, اسم فعل حرف سے. تو یعنی اس کا کام ہی اٹیچ ہونا ہے. یہ اٹیچ ہوئے بغیر اس کا وجود ہی ادھورا ہے. تو یہ کیا, اب جب یہ کسی فعل سے اٹیچ ہوگا, فعل سے جڑے گا, تو ہم نے اس کا ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ ایک چھوٹا سا رول اگر فالو کریں گے نا, تو کبھی بھی ترجمے میں غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ رول حالانکہ ہم دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں, جب آپ بہت مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں گے اور پریکٹس کرتے رہیں گے, تو پھر آپ کو یہ جو اسٹیپس ہیں, یہ فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن شروع میں ہم وی آر دا بگنرز, ہم شروع بالکل بگنرز ہیں, تو ہم کیا کریں, بالکل اسٹیپ وائز جائیں تاکہ غلطی نہ ہو. اب وہ کیا اسٹیپس ہیں؟ تو سب سے پہلے کیا ہے, آئیڈینٹیفائی, separate and figure out the meaning of attached pronoun. کوئی بھی ورڈ ہوگا اس کے آگے attached pronoun جڑا ہوگا, تو سب سے پہلے attached pronoun کو جدا کر کے اس کا میننگ معلوم کر کے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا ہے, pretend as if attached pronoun doesn't exist. اور پھر اس کے بعد ایسے کرنا ہے جیسے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے, صرف فعل ہے, ہمارے پاس attached pronoun موجود ہی نہیں. ابھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد now translate as it is without pronoun. پھر آپ فعل کا ترجمہ کر دیں گے. پھر کیا کریں گے, now add the meaning of the attached pronoun to the translation of step taken before. کیا کرنا ہے, اب ہم دیکھیں, آپ لوگوں کو ایگزامپل کے تھرو سمجھاتے ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. پہلے ایک مرتبہ ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں رول کو. سب سے پہلے ضمیر متصل کو پہچان کر اس کا ترجمہ الگ سے کر لیجئے. اب کیا ہے, آپ کے پاس ایک فعل ہے, اس کے آگے کیا اٹیچ ہوا ہے, اٹیچ ہو گیا نا, جڑ گیا, اٹیچ پروناؤن جڑ گیا ہے, ضمیر متصل. اب متصل کون سے ہیں, ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یینی, نا. ان 14 میں سے کوئی بھی جڑ گیا ہے. کس میں؟ یہ فعل ہے اور یہ آپ کا پروناؤن ہے, یہ جڑ کر بیٹھا ہوا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے, آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو الگ کر دیں, اس کا میننگ پتا کر کے رکھ لیں. اور بہت آسان ہے, اگر ہو گیا اس کا, ہما ہو گیا ان دونوں کا, ہم ہے ان سب کا ہے آپ کا, کما ہے آپ دونوں کا, کم ہے آپ سب کا, یہ ہے میرا اور نہ ہے ہمارا. اس طریقے سے فیمیل کے لیے بھی ہوگا. تو جو آپ کو میننگ آپ نے پہلے یاد کر رکھے تھے, بس وہی 14 میننگ میں سے کوئی نہ کوئی ایک میننگ ہوگا, رائٹ. تو یہ آپ پہلے جدا کر کے میننگ کو الگ کر کے رکھ لیں, دماغ میں رکھ لیں. پھر اس کو جو بچا ہوا فعل ہے اس کا میننگ الگ سے کر لیں, پھر ان دونوں کو ملا دیں. اٹس ویری سمپل. اس کا میننگ الگ سے کریں, پھر ایسا کریں, مطلب ایسے امیجن کریں یہ چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس, صرف فعل ہے, تو فعل کا الگ سے ترجمہ کر لیجئے, اس کا الگ سے ترجمہ کر لیجئے, اور پھر دونوں کو ملا دیجئے. اب کیسے کریں گے ہم, اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں. دیکھیں, کیا ہے ورڈ, نصر توہم, نصر توہم. سب سے پہلا کام ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہم کیا کریں, اٹیچ پروناؤن ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس میں اٹیچ پروناؤن ہے کون سا. کون سا ہے اٹیچ پروناؤن اس میں, ہم ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کو ہم نے الگ کر لیا. ٹھیک ہے, ہم الگ کر لیا مطلب آپ کاٹ کے الگ نہیں کریں گے, بس وہ ذہن میں ہم کا ترجمہ جوڑ کے رکھیں گے. ہم کا ترجمہ کیا ہے, وہ سب مرد, یہی ہے نا, وہ سب مرد, دے آل میلز. ہم کا ترجمہ ہے وہ سب مرد. یہ آپ کو ذہن میں کرنا, آپ لکھ کے کریں گے تو ویری گڈ, لیکن آپ ذہن میں کریں گے تو اٹس ایبسلیوٹلی اوکے. وہ سب مرد, یہ ہم نے ترجمہ کر کے رکھ لیا. اب آپ ایسا پریٹینڈ کریں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں موجود, ہمارے پاس صرف یہ ہے, نصر تم, نصر تم. اب یہ ایسا ملتا جلتا ہم نے کہیں نہ کہیں پڑھا تھا, فعلتم. فعلتم کا مطلب تم سب مردوں نے کیا, تم سب نے کیا. لیکن اب یہاں پر نصر آ رہا ہے,
اب نصر کا اگر ہم آپ کو میننگ بتائیں، نون صاد را روٹ لیٹر کا میننگ اگر ہم آپ کو بتائیں، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، ٹھیک ہے، مدد. اور اگر یہ ورڈ کا میننگ پورا جائیں ہم کلیکٹ کریں تو کیا ہوگا؟ نصر تم فعل تم مطلب تم سب نے کیا، تو نصر تم مطلب تم سب نے مدد کی، مدد کیا مطلب مدد کی، ٹھیک ہے. تم سب نے، انتم کی جگہ آ گیا نا، انتم نصر تم، نصرہ مدد، تم سب نے مدد کی، تو یہ تم سب نے مدد کی ہمارے پاس مل گئی. یہ ہم نے پورا ترجمہ کر لیا، کس کا؟ اس ورڈ کا ترجمہ کر لیا، اس فعل کا ترجمہ کر لیا. اب ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تم سب نے مدد تو کی، کس کی؟ تو آپ اب جواباً کہیں گے ہم، ان سب کی، ان سب مردوں کی مدد کی. تم سب نے مدد کی، ہم ان سب مردوں کی. گاٹ اٹ؟ تو یہاں سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کس کی مدد کی، تو یہ کس، کون، کب، کہاں، کیسے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہماری ڈیٹیل ہو گئی نا. ہم نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو بھی جو رفع والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈوئرز ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، رائٹ. اور جو جر والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ملکیت بتاتے ہیں، پوزیشن بتاتے ہیں، بھائی ہم اس کے ہیں، ہم تمہارے ہیں، ہمارا ہے، اس کا ہے، تمہارا، میرا، یہ سب بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بچتا کیا ہے جو بیچ میں بچ جاتا ہے نصب والا؟ وہ ڈیٹیل بتاتا ہے. ڈیٹیل کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں مزید معلومات، کون، کب، کس کا، کیسے، کہاں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو فعل ہے نا، فعل، اس سے جب اٹیچ پروناؤن جڑ جاتا ہے وہ ڈیٹیل بتاتا ہے. تو ہمیشہ آپ کو آگے لگنے والا اٹیچ پروناؤن ڈیٹیل دے رہا ہوگا. نصر تم مدد کی، تم سب نے مدد کی، تم سب مردوں نے مدد کی. آپ سے سوال کوئی کرے گا کس کی مدد کی بھائی، تو آپ جواباً کہیں گے ہم کی مدد کی. ہم کا مطلب ان سب مردوں کی. تو نصر تم سب نے مدد کی، ہم ان سب مردوں کی. اب دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ ہم جب بگنرز ہوتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ دیکھتے ہی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ نصر تم نہیں ہے، یہ نصر تو ہم ہے. چلے خیر، یہاں پر ہم آپ لوگوں کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے، لیکن ہم آپ کو غلطی بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جب ایسے لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں نا نصر تو ہم، تو جلدی سے ہمیں نصرہ تو دکھ جاتا ہے مدد، اور ہم دکھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ان سب نے مدد کی. تو یہ کیا ہو گیا؟ بالکل غلط ترجمہ ہو گیا. کیسے؟ یہ ہم نے یہ تو کا ترجمہ ہی چھوڑ دیا. اب وہ تم ہوتا یا تو ہوتا ایک ہی بات ہو جاتی. یہ کیا ہوگا؟ یہ سنگولر کے لیے آ جائے گا. کیسے؟ اگر یہ نصر ہے، سیم ہے نا فارمولا، تو وہ طریقہ تو ایک ہی ہے. آپ نصر تم رکھ لیں یا نصر تو رکھ لیں، نصر تو، آپ اس کو جدا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا میننگ پتا کر رہے ہیں. ہم کا میننگ کیا ہے؟ وہ سب مرد یا ان سب مرد، ٹھیک ہے، وہ سب مرد. اب نصر تو کا مطلب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ میں. اور نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد. کیا مطلب ہے؟ نصر تو میں نے مدد کی، تم تھا تو تم سب مردوں نے مدد کی، لیکن تو ہے یہاں پر ایکچولی میں ہم نے غور نہیں کیا. نصر تو کا مطلب میں نے مدد کی. اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے میں نے کس کی مدد کی، یا آپ لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے کس کی مدد کی، تو نصر تو میں نے مدد کی کس کی؟ ان سب مردوں کی. میں نے مدد کی ان سب مردوں کی. تو یہ غلطی نہیں ہوگی اگر ہم کیا کریں گے؟ پہلے اس کو جدا کر لیں گے، جو الگ سے اس کا ترجمہ کر کے رکھ لیں گے. تو کبھی بھی ہم اس کو ترجمے کرنے میں غلطی نہیں کریں گے، فعل کے ترجمے کرنے میں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل کا ترجمہ ضمیر کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں. نصرتہم، انہوں نے مدد کر دی. حالانکہ انہوں نے مدد کرنے میں کیا آنا چاہیے تھا ترجمہ؟ نصروہم، نصرو واو الف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نصروہم. لیکن ہم کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ تو پورا غلط ہو جاتا ہے. تو سمپل سٹیپس ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم کا ترجمہ الگ سے کر کے رکھ لیں، یا جو بھی ضمیر ہے اس کا ترجمہ الگ سے کر لیں، پھر اس کو الگ سے رکھ کے رکھیں گے. یہاں پر فعل کا ترجمہ کریں گے، پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ کیا ہے، کس نے مدد کی، کس نے کھلایا، کس نے پلایا، کون بیٹھا، تو وہ آپ کو جواب یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے، وہ کون، کب، کیسے، کہاں کا جو جواب ہے وہ آپ کو ضمیر سے مل جائے گا. تو دیکھیں ہم آگے کے اس کو کرتے ہیں ایکسرسائز کو، تو بات اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہم ویسے تھوڑا سا جلدی جا رہے ہیں
لکھ دیں یس اور نو. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. انزلہ، انزلہ. اب کیا کریں گے؟ سیم پروسیس. ہو کو الگ کر لیں. ہو کا ترجمہ ہے اس کا. یہ مرد کے لیے نا، اس کا، اس ایک مرد کا، اس ایک مرد کا. ٹھیک ہے، مرد کے لیے، میل کے لیے ایم لکھتے ہیں ہم صرف سمپل. انزلہ، انزلہ کون سی پیٹرن پر ہے؟ فعلا پیٹرن پر ہے. دیکھیں فتحہ فتحہ سے ہو رہا ہے. انزلہ لام کے اوپر فتحہ ہے. انزلہ، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا. تو انزلہ مطلب اس نے نازل کیا. کس کو؟ ہو، اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اس کا ترجمہ کیا، پہلے نمبر 1 پر اس کا ترجمہ کیا، نمبر 2 پر اس کا ترجمہ کیا. پھر سوال کریں کیا نازل کیا، کس کو نازل کیا؟ تو آپ جواب دیں گے ہو کو نازل کیا. انزلہ اس نے نازل کیا، ہو اس کو، اس نے نازل کیا اس کو. ٹھیک ہے، اب وہ ہو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، سونا چاندی برسات جو بھی نازل کی وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ اتخذوہا، اتخذوہا. ہا کیا ہے؟ ضمیر متصل. ہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک عورت، شی ہے نا، وہ ایک عورت، شی کے لیے ہے وہ ایک عورت، یا وہ سمپل وہ بھی کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ ایک عورت، وہ. اب اتخذو، اتخذو اخذ کرنے کا مطلب ہے اخذ کرنا. حمزہ خوا زال اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور یہ اینڈ ہو رہا ہے واو پر. اور واو کہاں ملا تھا ہم نے پورے ٹیبل میں؟ اب ہم اگر غور کریں تو ہمیں تو واو الف ملا تھا، واو تو ملا ہی نہیں کہیں پہ بھی. یاد رکھیں وہ جو واو الف ہے وہی واو ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی یہ اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوتا ہے یہ واو الف، تو اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہونے کی صورت میں یہ کیا ہوتا ہے؟ الف غائب ہو جاتا ہے اور یہ اس سے جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب الگ سے لکھا جائے گا تو واو الف کے ساتھ لکھا جائے گا، کوئی ضمیر جڑ جائے گی تو وہ الف جلا جائے گا. اب یہ فعلو پیٹرن پر آ گیا اگر یہ واو الف ہے. اخذا مطلب اخذ کرنا. واو الف ان سب نے، ان سب مردوں نے اخذ کیا، ان سب نے لیا. لیا ٹو ٹیک کا ترجمہ ہوتا ہے اخذا کا. واو الف، دے آل ٹک، وہ ان سب مردوں نے لیا، ان سب مردوں نے اخذ کیا. ہا اس کو، کس کو؟ سوال اٹھتا ہے کس کو؟ ہا اس کو، ان سب مردوں نے اخذ کیا ہا اس کو. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کم، کم کو الگ کرنا ہے. کم جو ہے کیا ہے؟ ضمیر ہے. کم کا مطلب ہے یو آل میلز، تم سب مرد، تم سب مرد، تم سب میل کے لیے تم سب. اب یہ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا ہمارے پاس تم سب. جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. جعلا مطلب فعلا پیٹرن پر آ گیا. جعلا کا مطلب ہوتا ہے جیم عین لام کا ٹو میک، بنانا. اور جعلا مطلب اس ایک نے بنایا. اس ایک نے بنایا کس کو؟ کم، تم سب کو. ٹھیک ہے، اس نے بنایا تم سب کو. ٹھیک ہے، ہی میڈ یو آل، اللہ رب العزت نے بنایا نا. ٹھیک ہے، تو ہم جعلا اس نے بنایا تم سب کو. نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں ہم. انذرتہن، ہننا یہاں پر ضمیر متصل ہے. ہننا کا مطلب ہے دے آل فیمیلز، وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں، فیمیلز وہ سب عورتیں. یہاں ہٹ گیا ہننا. انذرتو، نظرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور کون ڈرا رہا ہے؟ تو کا مطلب میں. انذرتو فعلتو پیٹرن پر آ گیا. انذرتو میں نے ڈرایا. کس کو ڈرایا؟ ہننا کو ڈرایا. ہننا مطلب وہ سب عورتوں کو ڈرایا. میں نے ڈرایا ہننا ان سب کو. انذرتو میں نے ڈرایا ہننا ان سب کو. پھر آ گئے ہم نیکسٹ پر. بشرہم، بشرہم، ہم کا مطلب ہے وہ سب، مرد کے لیے، میل کے لیے. بشرا، بشرا پہلے پر بھی فتح ہے اور لاسٹ میں بھی فتح ہے. اس کا مطلب یہ فعلا پیٹرن پر ہے. اب آپ کہیں گے فعلا پیٹرن پر تو بیٹھ ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر تو شد لگی ہوئی ہے. تو کچھ لیٹرز ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی میں مزید فی، مزید فی یعنی سم ایکسٹرا لیٹرز جن کا وجود کچھ نہیں ہے، بس وہ دوسرے الفاظ سے جدا کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کچھ اور ہی بن گیا. یہ بالکل فاعلہ پیٹرن پر ہے. آپ بالکل سیم اسی طرح بنائیں گے پوری گردان.
پوری جو تصریف کانجوگیشن ہے ویسے ہی بنے گی، بشرا بشرا بشرو، بشرت بشرتا بشرنا. کیا کرنا ہے آپ نے، وہ جو سیم ورڈز ہیں اس کو بالکل اینڈ میں جو چینجز ہو رہے ہیں ویسے ہی چینجز کرتے چلے جانا ہے. بشرا فعلا پیٹرن پر آ گیا، فعلا اس نے کیا، بشرا بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، تو بشرا اس نے خوشخبری دی. کس کو خوشخبری دی؟ ہم کو خوشخبری دی. ہم کون؟ ان سب مردوں کو خوشخبری دی. بشرہم اس نے خوشخبری دی ہم ان کو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے. اور یہ اگر آپ سیکھ گئے نا، قرآن کریم میں اتنے سارے مطلب آپ کو اتنے ملٹیپل ورڈز کا ترجمہ کرنا آ جائے گا. اگر آپ کو روٹ لیٹر کا کہیں سے میننگ پتا چل جائے تو بس آپ بہت آسانی سے یہ ترجمے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ ابھی شروع میں اسی طریقے سے کریں، اور جب آپ لوگ بالکل کیا ہو جائیں، اس سے مانوس ہو جائیں یا آپ کی نظروں میں بیٹھ جائے نا یہ پیٹرن، تو پھر آپ خود سے ڈائریکٹ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ جدا جدا کر کے ہی کریں تاکہ غلطی نہ ہو. اب یہاں پر کیا کرنا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سمپل ٹرانسلیشن ہے حسیبہ. حسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب لگانا، گمان کرنا. ٹو ازیوم گمان کرنا. تو حسیبتا تا کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے تو تم نے گمان کیا، یو ازیوم ہے نا. پھر بشرتی تی کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے تو آپ ایک عورت ہو گیا، بشرتی آپ ایک عورت نے خوشخبری دی. بشرنا نا کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے اور اس کے پہلے سکون ہے روٹ لیٹر پر، تو اس کا مطلب ہے فیمیل پلورل ہے. ان سب عورتوں نے، دے آل فیمیل کنگریچولیٹڈ. ٹھیک ہے، ان سب عورتوں نے خوشخبری دی. آمنا آمنا نہ نہیں کہا ہم نے نا، تو آمن کا ایک نون ہو گیا آمن ایمان، اور نا کا مطلب ہے نا، ایک نا پورا نا آ رہا ہے تو وہ فعلنا پیٹرن پر ہے. اس کا مطلب ہم نے ایمان لائے، ہم سب ایمان لائے. پھر حیا تن، حیا تن حیا مہیا کرنا، تننا انتنا پیٹرن پر آ گیا، تم سب عورتوں نے مہیا کیا. یو آل فیمیل فیسیلیٹیٹڈ. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے، یہ دیکھیں آپ کے آنسرز ہیں یہاں پر سارے، ہم صرف آپ کو سرسری کر کے، یہ سارے آپ کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر کیا ہے، سیم ترجمہ کرنا ہے. اتخذتما، اب یہ کیا آ گیا، اتخذ اور تما. اتخذتما، تما کا مطلب یو بوتھ، انتما تم سب، تم دونوں. اتخذا اخذ کیا، تم دونوں نے اخذ کیا. میل ہے یا فیمیل جب نہیں پتا، نہیں پتا ہو تو ہم نے دونوں ترجمہ کرنا ہے. تم دونوں نے، تم دو مردوں نے اخذ کیا، تم دو عورتوں نے اخذ کیا. جعلنا، اتخذتما میل ہے فیمیل ہے، فیمیل ہے پکی بات. اتخذا اتخذتا اتخذتما اتخذتم اتخذتی اتخذتما اتخذتن، میل فیمیل دونوں میں ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ کو کوئی کانٹیکس مل جائے اس کے بعد آپ کہیں میل ہے یا فیمیل، بوتھ، اٹ از بوتھ، رائٹ. ابھی ہم نے دونوں ترجمہ کرنا ہے. ہم اگر آپ کو کہیں کہ فاطمہ اور عائشہ تم دونوں نے اخذ کیا، تو اب کیا ہو جائیں گی، یہ فیمیل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جب تک آپ کو کانٹیکس نہ ملے، اکیلا سنگل ورڈ ہے تو دونوں ترجمہ کریں. تم دونوں نے اخذ کیا. جعلنا فعلنا پیٹرن پر، جعلا مطلب بنانا، فعلنا ہم نے کیا، جعلنا ہم نے بنایا. انزلا، انزلا مطلب نازل کرنا. انزل تم فعل تم پیٹرن پر آ گیا، فعل تم نے کیا، تو انزل تم نے نازل کیا. انذر تو کا مطلب ہوتا ہے میں، انذرا مطلب ڈرانا، میں نے ڈرایا. خورج تما، خورجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹو ایگزٹ. خورجا تما مطلب تم دونوں نکلے، تو تم دونوں میل بھی ہو سکتے ہو، تم دونوں فیمیل، تم دونوں مرد نکلے، تم دونوں عورتیں نکلی. یہ رہے آپ کا ترجمہ، یا آپ لوگوں نے ٹیلی کر لینا ہے بعد میں. اب ہم آتے ہیں، ریمبر دا انسائڈ پروناؤن از آلویز دا ڈوئر. یہ یقینی بات ہے، جب ہم نے پڑھا پہلی لائن میں، پہلے ہی اس میں پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، ہوا فعلا، ہما فعلا، ہم فعلو. یہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے نا، ہم نے پھر ان کو باہر نکال لیا. ہم نے پہلے چھپا ہوا رکھا تھا، چھپے ہوئے سے یاد کیا. اور یاد کرتے وقت آپ کبھی بھی ہوا فعلا ایسے نہیں یاد کریں گے، فعلا فعلا فعلو یاد کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب بس آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہے.
وہ ایک چھپا ہے، وہ دو چھپے ہیں، وہ سب، اور آپ ایک، آپ دو، آپ سب، اور تم اور میں، ہم سب چھپ کر اس میں بیٹھے ہوئے. لیکن جب آپ کو نکالنے کی باری آئے تب نکال دیں، ادروائز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ نکالیں گے تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ انسائڈ پروناؤن جو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، وہ سب کے سب ڈوئر ہے. ڈوئر کیسے؟ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈوئر ہوتا ہے. تو ڈوئر تو ہو ہی گیا نا، وہ ہوا، وہ ایک کرنے والا ہے، وہ دو کرنے والے ہیں، وہ سب نے کرنا ہے، وہ سب تم سب نے، ہم سب نے، تو یہ کیا ہے؟ کرنے والے ہیں. اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا، کام کرنے والے ہیں نا، ایکشن پرفارمر ہے. فائل ہو گئے، ڈوئر ہو گئے. تو جو بھی اندر چھپے بیٹھے تھے وہ سب ڈوئر ہوں گے. اور کچھ نہیں سمجھ آتا تو بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ جب چھپا ہوا جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. اور ضمیر منفصل کو ہم پہلے ہی پڑھائے ہیں، وہ رفع ہوتے ہیں، پورا ٹیبل رفع ہوتا ہے. اور ہم اس سے بھی پہلے پڑھائے ہیں کہ رفع ہمیشہ ڈوئر ہوتا ہے، رائٹ. تو اگر ایسے نہ یاد رہے تو ویسے یاد کر لیں کہ ہوا کبھی بھی اس کے ڈوئر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہما ڈوئر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پورا ٹیبل ہی وہ کیا ہے؟ رفع اسٹیٹس میں ہے، یعنی کہ فائل ہے، کام کرنے والا ہے، ڈوئر ہے. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ پوائنٹ. دا اٹیچ پروناؤن آلویز گیو ڈیٹیل. ابھی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، دے گیوز ڈیٹیل. کیسے ڈیٹیل؟ ابھی ہم نے کہا نصرتہم، میں نے مدد کی. ہم نے آپ سے سوال کیا کس کی مدد کی، تو آپ نے کہا ہم کی مدد کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں کیا دیا؟ اٹیچ پروناؤن ہم کو دیا. تو جب سوال کیا ہم نے کس، کون، کب، کیسے، جب آپ سے سوال کوئی ایکسٹرا بات کے بارے میں کیا جائے، میں نے مدد کی از سفیشینٹ، رائٹ، میں نے مدد کی کافی تھا. لیکن آپ سے اگر مزید پوچھا جا رہا ہے کہ کس کی مدد کی، تو اب آپ جواباً کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کی مدد کی، ہوا کی، ہو کی مدد کی، کا کی مدد کی، کم کی مدد کی. تو یہ سب اٹیچ پروناؤن ہے. تو یہ ڈیٹیل میں آپ دے رہے ہیں نا جواب میں، تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ڈیٹیل ہو جائیں گے. اور ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ رفع ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے، جر ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے ڈیٹیل؟ کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتا ہے نا کہ نصب ہوتا ہے؟ بتائیں ہمیں، ڈیٹیل کون سا وہ ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم، نصب ہوتا ہے. ڈیٹیل ہمیشہ نصب ہوتی ہے. اس کا مطلب فعل سے جو بھی جڑے ہوئے ڈیٹیلز ہیں یعنی اٹیچ پروناؤن، وہ سب نصب میں ہے. ٹھیک ہے، نصب میں ہے. آگے ہم آتے ہیں. ہینس اٹیچ پروناؤن از آلویز نصب. نصب کیوں؟ کیونکہ ڈیٹیل میں آپ بتا رہے ہیں، اس کو ڈیٹیل دے رہے ہیں، مزید معلومات میں دے رہے ہیں. Two kinds of attached pronouns are nasb and two are jar. یہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں وہ ٹیبل، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نصب یا جر، یہ جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں یا تو نصب ہوتے ہیں یا جر ہوتے ہیں. یہ آ گیا وہ ٹیبل، الحمدللہ. یہ ٹیبل کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ سے دیکھ لیں. کہ دو حالتیں ایسی ہیں جس میں یہ نصب ہو جاتے ہیں، دو جگہ پر یہ جر ہو جاتے ہیں. کب نصب ہوتے ہیں اور کب جر ہوتے ہیں؟ تو ہم نے تین چیزیں تو دو چیزیں تو بہت ہی آسان ہے. وہ کیا کہ حرف جر سے جڑے گا تو جر بن جائے گا، حرف نصب سے جڑے گا تو نصب بن جائے گا. یہ تو بہت سمپل ہے، یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے. کیسے؟ فی ہی، ذرا ہمیں بتائیں فی ہی میں جو ہی ہے وہ نصب ہے یا جر ہے؟ فی ہی جو ورڈ ہے اس میں یہ جو ہو، فی ہو ہے، ایکچولی میں یہ ہی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے کیا جاتا ہے. فی ہو میں یہ ہو جو ہے وہ نصب ہے یا جر ہے؟ ہاں جی، جر ہے. ویری گڈ، جر ہے. کیوں ہے بھائی جر؟ کیونکہ یہ حرف جر سے جڑا ہوا ہے. اٹس ویری سمپل، یہ حرف جر سے جڑا ہوا ہے. اب ہمیں یہ بتائیں انہو، اب یہ ہو کیا ہے یہاں پر؟ نصب ہے یا جر ہے؟ اب یہ نصب ہو گیا. کیوں نصب ہو گیا؟ کیونکہ یہ حرف نصب سے جڑ گیا. یہاں پر حرف جر سے جڑ گیا اس لیے جر ہو گیا، حرف نصب سے جڑ گیا نصب ہو گیا. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیں اٹیچ پروناؤن اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی کمپنی سے، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر دوست اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہوگا، اگر وہ برا ہے تو اس کے اندر بھی بری خصلتیں آ جائیں گی.
تو بالکل اسی طریقے سے یہ ایکٹ کرتے ہیں یہ جو جو اٹیچ پروناؤن ہے جس کے ساتھ ہوتے ہیں بالکل اسی کی طرح سے رنگ بدل لیتے ہیں. یعنی اگر حرف جر کے ساتھ ہیں جر ہو جاتے ہیں, حرف نصب کے ساتھ ہے تو نصب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی کمپنی کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. دو تو چیزیں کلیئر ہو گئی, بہت آسان ہے. حرف جر کے ساتھ جر, حرف نصب کے ساتھ نصب. دو چیزیں یاد رکھنی تھی, وہ کیا؟ اسم اور فعل. ہمارے پاس تین ہی تو چیزیں ہیں, حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے. تو سب کے ساتھ تو جڑ جاتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اسٹیٹس ہوگا اس کا. تو حرف نصب کے ساتھ نصب اسٹیٹس دے دیتے ہیں, جر کے ساتھ جر دے دیتے ہیں. اب بچ گیا اسم. اسم کے ساتھ جب جڑتا ہے ربنا, ربنا, تو یہ کیا دیتا ہے, کیا بنا دیتا ہے؟ اضافہ بناتا ہے. یاد ہوگا اگر آپ لوگوں کو, تو کیا ہو گیا؟ ہمارا رب, یہ آگے نا را ری رے, پھر ربو کا, آپ کا رب, تو یہ کا کی کے آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جر کی پہچان ہے. تو یہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ جر سٹیٹس میں ہو گیا. اور ابھی ہم نے فعل کے ساتھ پڑھ لیا, نصرتو, نصرتہم. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہاں پر ڈیٹیل دے رہا ہے, اور ڈیٹیل ہمیشہ نصب ہوتی ہے. تو اسم کے ساتھ جر, اٹیچ پروناؤن اسم کے ساتھ لگ جائے گا تو جر ہو جائے گا. اور کس کے ساتھ لگے گا؟ فعل کے ساتھ لگے گا تو نصب ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر وہ ڈیٹیل دیتا ہے, وہاں پر وہ مضاف الیہ بناتا ہے, یعنی پزیسر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مضاف الیہ, مضاف الیہ بن جاتا ہے, اس کی وجہ سے جر ہو جاتا ہے. اور یہ یہاں پر ڈیٹیل بن جاتا ہے, اس لیے نصب ہو جاتا ہے. تو سمپل ہے یہ ٹیبل. اب پورا مکمل ہوا, آج جا کر یہ ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے بہت پیس اینڈ پارسل میں اس ٹیبل کو پڑھا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا حرف جر کے ساتھ پڑھ لیا تھا تو جر ہو گیا تھا, حرف نصب کے ساتھ پڑھ لیا تھا تو نصب ہو گیا تھا. پھر ہم نے اسم کے ساتھ ان کو جوڑا, اسم کے ساتھ ربو کا, ربنا, تو جر بنا دیا. پھر آج ہم نے اس کو فعل کے ساتھ جوڑا ہے, ہما ہم کو, تو یہ یہاں پر فعل کے ساتھ کیا دے رہے ہیں؟ ڈیٹیل, یعنی نصب بنا رہے ہیں. چلیں یہ ٹیبل بھی ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی مشق ہے, اس کے اندر بھی آپ نے ضمائر ڈھونڈنے. شکرو واو الف پر اینڈ ہو رہا ہے, ہم ہوگا اس میں, انزلتنا میں انتنا ہوگا, کفرت میں کیا ہوگا؟ ہی کی جگہ کون سا آتا ہے؟ ہا ہو جائے گا. کتب تم میں انتم ہو جائے گا, اور غفرتا میں انتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, غفرتا میں انتا. یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم خالی ایسے ہی سرسری آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے پاس آنسرز ہیں یہاں پر موجود, تو یہ آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے. کیا پڑھا آج ہم نے؟ بہت سمپل سی 3 چیزیں پڑھی ہیں. ایک سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے, یہ یہاں پر یہ جو ریمائنڈر ہے نا, اسی میں ہی سارا کچھ آ گیا ہے. کیا پڑھا ہم نے آج؟ ہم نے یہ پڑھا کہ جتنے بھی انسائڈ پروناؤنز ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈوئر ہوتے ہیں. کیا ہے انسائڈ پروناؤن؟ انسائڈ پروناؤن جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اندر کون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. یہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کو ہڈن پروناؤن بھی کہہ دیتے ہیں, یا اسی کو انسائڈ پروناؤن بھی کہہ دیتے ہیں. اور یہ انسائڈ پروناؤن کیونکہ رفع ہیں تو یہ ڈوئر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ باہر بھی لکھ سکتے ہیں الگ سے, اندر بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اندر لکھا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ چھپا ہوا ہے, تو اگر آپ کو پوچھا جائے کہ نصر تم میں, فعل تم میں کون سا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی وہاں پر انتم ہے. اگر آپ سے کہا جائے فعلتو میں کون سا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے اس کے اندر کیا چھپایا ہے, انا چھپایا ہے. اگر آپ کو پوچھا جائے فعلنا, فعلنا میں کون چھپا ہوا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے ہننا چھپا ہوا ہے. اور ایسے آپ کھول کر بھی لکھ سکتے ہیں, بند کر کے بھی لکھ سکتے ہیں, چھپا کر بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں وہ ڈوئر ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا وہ کیا پڑھا؟ اٹیچ پروناؤن کے بارے میں پڑھا. اٹیچ پروناؤن کو ہم نے پہلے ترجمہ کرنا سیکھا. جب بھی اٹیچ پروناؤن جڑ جائیں فعل سے, تو کبھی بھی ڈائریکٹ ترجمے کی طرف جم نہ کریں اگر ہم بگنرز ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بگنرز ہیں تو پہلے ہم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل کا الگ سے ترجمہ کر لیں, فعل کا الگ سے ترجمہ کر لیں. پھر اپنے آپ سے سوال کریں, بھائی کس نے مدد کی, کس نے پانی پیا, اس کا جواب میں آپ وہ جو آگے اٹیچ پروناؤن تھا اس کو کہیں. نصر تم, نصر تو ہم, نصر تو میں ہم کو الگ کریں, ہم یعنی وہ سب مرد الگ کر کے رکھ دیں. نصر تو کا مطلب میں نے مدد کی. پھر اپنے آپ سے سوال کریں میں نے کس کی مدد کی, تو آپ جواب دیں ہم,
ان سب کی مدد کی. تو آپ کا ترجمہ کبھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے آپ نے سوال کیا کس کی کون سی, تو یہ سب کیا ہے, یہ ڈیٹیل ہے, اور ڈیٹیل ہونے کی وجہ سے یہ نصب ہے. تو جو بھی فعل سے جڑنے والے اٹیچ پروناؤن ہیں, جو بھی ورب سے جڑنے والے ضمیر متصل ہیں, سارے کے سارے نصب ہوں گے, کیونکہ وہ مزید معلومات یعنی ڈیٹیل دیتے ہیں. یعنی اس کے بغیر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ ایکسٹرا انفارمیشن دیتے ہیں, اسی لیے وہ ڈیٹیل میں آ جاتے ہیں, اور ڈیٹیل ہمیشہ نصب ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا, یہ پورا ٹیبل پڑھ لیا. یہ ٹیبل کون سا ہے کہ کن دو جگہ پر ضمیر متصل نصب ہوتے ہیں اور کس دو جگہ پر جر ہوتے ہیں. اچھا, یہ رفع کیوں نہیں ہو رہے؟ رفع بھی تو رہ گیا ہمارے پاس. وائی ناٹ رفع, اونلی نصب اینڈ جر. رفع بھی تو ہوتا ہے نا ایک اسٹیٹس, رفع کہاں چلا گیا ہے؟ رفع ڈیٹیچ پروناؤن میں چلا گیا نا, دونوں ٹیبل نے مل کے یہ کیا ہے, کام کیا ہے. تو رفع جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہوا ہما ہم میں چلا گیا, اور بچ گیا نصبیہ جر. اٹیچ پروناؤن نصبیہ جر میں ہوتے ہیں, نصب ہوں گے یا جر ہوں گے, دو جگہ پر نصب ہوں گے, دو جگہ پر جر ہوں گے. نصب کب ہوں گے؟ فعل کے ساتھ اور حرف نصب کے ساتھ. جر کہاں ہوں گے؟ اسم کے ساتھ اور حرف جر کے ساتھ. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ ہمارا یہاں پر لیسن نمبر which lesson is this? I think 16, right? یہ مکمل ہو گیا. یا آپ لوگوں نے جتنی بھی مشق ہے وہ آپ سب نے خود سے ٹرائی کرنی ہے, اور سارے آنسرز آپ لوگوں کے دیے ہوئے پہلے آپ خود سے کر لیں, پھر اس کو ٹیلی کریں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. اور ہو سکے تو قرآن کریم میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ قرآن میں وہ ورڈ دیکھیں واو الف کے ساتھ, واو الف کے ساتھ, تا کے اوپر سکون کے ساتھ, کم از کم آپ کو اتنا تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں آپ کو سمجھ آتا کہ بھائی یہ اس کا ترجمہ کیا ہے, لیکن آپ کو یہ سمجھ آنے لگے گا کہ یہ پاسٹ میں بات ہے یا کتنے لوگوں کے بارے میں بات ہے. جیسے اگر ہم بہت سارے نا قرآن کریم میں ایگزامپلز آپ لیتے چلے جائیں گے, آپ کو دکھتے ملتے چلے جائیں گے, تو آپ اس طریقے سے قالو بہت مرتبہ آتا ہے, قولا آ جائے گا. اس طریقے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا مطلب اس میں کون لوگ بات کر رہے ہیں, کون لوگ شامل ہے, کتنے لوگ شامل ہیں, اور یہ حال یعنی ماضی ہے یا کیا کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے. یہ تھوڑی تھوڑی پہچان اب آپ لوگوں کو ہونی چاہیے انشاءاللہ. کچھ انالیسز ہم کر لیں گے تھوڑی بہت, تو آپ لوگوں کو اور واضح ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں پر یہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم. اگر کسی کا اس سلائڈ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھ لیں. آئی تھنک اس سلائڈ میں آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے. چلیں تو پھر ہم نیکسٹ کو کریں, if you all permit. الحمدللہ یہ تو ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. بارک اللہ فیکم, اللہم زد